ہم نے ذکر کیا کہ گزشتہ روز ضمنی انتخابات ہوئے اور انتخابات کے جو نتائج ابھی تک سامنے آگے ہیں انوفیشل ان کے مطابق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے مارکا مارا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا آج محترمہ جو ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی کابینہ کی میٹنگ کے دوران۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا مقبولیت کا اور قبولیت کا، وہ پاش ہو گیا ہے اور ایک ریفرنڈم تھا، لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا ہے اور اسی اپنی جیت کے اوپر ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب نے بھی ایک تحریر کی ہے ایکس کے اوپر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواران اور کارکنان کو دلی مبارک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار اور جو ہے تحریبی سیاست کو مسرد کر کے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ ناظرین، آج اخبارات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک خبر ظاہر ہے جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے، دنیا اخبار کا سب سے پہلے آپ کو عکس دکھاتے ہیں لیڈ، کہ ٹوٹل 13 انتخابات ہوئے جس میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی تھی اور 12 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے اور ان حلقوں جو ٹوٹل 13 میں سے جو 11 حلقے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، صرف 2 حلقے NA-18 ہری پور اور NA-129 لاہور کا الیکشن لڑا۔ اور یہ کیا وجہ بنی کہ آپ جب پاکستان تحریک انصاف بڑی سطح کے اوپر سارے انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی تھی اور 2 حلقوں کے اندر کیوں گئے؟ NA-18 ظاہر ہے ہری پور کے اندر جو لیڈر اپوزیشن تھے عمر ایوب صاحب، ان کو بھی سزا ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ KP کا حلقہ ہے اور ہمیں یہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیے، ہمیں بالکل نہیں یہ جو ہے سیٹ خالی چھوڑنی چاہیے۔ پارٹی قیادت کے جو ہے فیصلے کے خلاف وہ گئے اور الیکشن لڑا، الیکشن وہ ہار گئے۔ اسی طرح 1 to 9 کے اندر ایک تھوڑی سی اس لیے تھوڑی ڈیفرنٹ صورتحال بن گئی کہ وہاں پہ فارمر گورنر پنجاب اظہر محمود صاحب ان کا انتقال ہو گیا تھا، چونکہ وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، تو وہاں پہ عماد اظہر ان کے جو بیٹے ہیں سابق فیڈرل منسٹر، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ سازی ہوئی تھی پارٹی کے اندر، اس کی کچھ سمجھ ان کو کیا آئی؟ پارٹی کے لوگوں سے جب ان کی بات ہوئی تو کیا وجہ بنی کہ جو پارٹی نے 11 جگہوں کے اوپر بائیکاٹ کر دیا اور 2 حلقوں میں چلے گئے؟ مطلب اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، یا آپ الیکشن میں جاتے ہیں یا آپ الیکشن سے باہر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک وجہ دے دی، وجہ تسمیہ دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے الیکشن لڑا، دیکھ لیں ان کی کیا درگت بنائی عوام میں۔ ان کے پلے ہی کچھ نہیں جی، 1% لوگ بھی نہیں ہے PTI کے ساتھ، پورا ملک نون لیگ کے ساتھ ہے۔ جو سوال ہے عبدالقادر کہ مطلب تسی میچ لڑنا بھی ہے تے میچ نہیں بھی لڑنا، مطلب میچ کھیڈنا بھی ہے تے میچ نہیں بھی کھیڈنا، مطلب آپ واٹ ڈز یہ مین ایشو ہے۔ چاہیے صاحب ذرا صبر کر لیں، ذرا بالکل بات کرتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ کیا ایشو ہے؟ جی قادر، دیکھیں یہ سوال اس ٹائم پارٹی میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کے بہت سارے رہنما بھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب بانی PTI نے یہ کہہ دیا تھا کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تھا تاکہ کوئی ریزن باقی نہ بچتی، لیکن جب بانی PTI کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا تو اس کے بعد پارٹی میں دوبارہ مشاورت ہوئی سیاسی کمیٹی کی سطح پر بھی، اور خاص طور پہ وہ کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں جانا چاہتے تھے انہوں نے اپنے پیغامات بانی PTI تک پہنچائے کہ انہیں اجازت ملنی چاہیے یہ الیکشن لڑنے کی۔ ان میں عمر ایوب صاحب کے حوالے میں مجھے اطلاع یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ایک تو وہ کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے بڑے مارجن سے 2024 کے الیکشن میں یہ سیٹ جیتی تھی تو وہ اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ عبدالقادر یہیں پہ رکیے گا، دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ چودھری غلام حسن صاحب، عمر ایوب صاحب نے جو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا 1,92,948 ووٹ لیے تھے اور وہاں پہ بابر نواز خان صاحب نے 1,12,000 ووٹ لیے تھے، 379۔ سو یہ وجہ بنی۔ چودھری غلام حسن صاحب، اب ناراض مت ہوا کریں ہمارے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے میں حسن ایوب کے پاس بعد میں جاؤں گا کہ حسن ایوب تو بس راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی ہے تو ٹھیک لکھ رہا ہے نا۔ ہاں تو حسن ذرا تھوڑا سا سیٹیں وہ جیت گئے ہیں، چاہیے صاحب سوال سن لو نا، اور ان کو آپ مبارکباد دیں، یہاں لڈو وغیرہ بانٹے۔ نہیں میں حسن کو کہتا ہوں
وہ وہاں سے نا کوئی اچھی سی مٹھائی لے کے ضرور آپ کو کھلائیں. لاہور آئے اسی کام کے لیے. مجھے نہیں کھلانی, آپ کو کھلائیں. اچھا چوہدری صاحب سن تو لینا. چوہدری صاحب سوال الیکشن ہو گیا, وہ جیت کے بس ٹھیک ہے. ہاں اچھا چوہدری صاحب, یہ جو عبد القادر نے سٹوری سنائی ہے کہ پارٹی کے اندر, عبد القادر نے کیا سٹوری سنائی ہے سر؟ عبد القادر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا جو کایاں رپورٹر ہے, اس کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں. وہ یہ سوال کر رہا ہے, خبر مجھے بتائیں چوہدری صاحب. وہ یہ خبر ہے کہ آپ نے 13 حلقوں میں الیکشن میں جانے سے بائیکاٹ کیا. اچھا سر, ایشو بتا دیں چوہدری صاحب, آپ کے پاس جو ایشو ہے وہ بتا دیں سر. ایشو ہے کہ آپ نے الیکشن جیت لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے, مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں, نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں, شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں, اور ان کے بومپو جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی ہے, ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا. پی ٹی آئی کے بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ خیر صلاح پیریڈ. حسن ایوب, اگلا سوال جو ہے بہت اہم اس وقت اسلام آباد کے اندر وہ انڈر ڈسکشن ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو باقی چھوٹے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملا کے 170 نمبر پورا ہو جاتا ہے سادہ اکثریت کا. تو اب پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو انحصار ہوا کرتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, کہ جی ظاہر ان کے بغیر, تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے بغیر تو ان کی حکومت ہی کو نہیں, ہمارے بغیر تو ان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, ہمارے ساتھ اگر ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ. تو باقی تھوڑی سی الیکشن کے اوپر بات کر لیں, آپ کی جو رائے ہے, یہ جو ایک کل مارکا ہوا ہے, باقی اس کے اوپر بات کیجئے گا کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. واقعی پیپلز پارٹی کو ابھی جو ہے تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے اس سادہ اکثریت کے بعد؟ حسن نہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکل ہے, یا جو اس وقت ان کا الائنس ہے اس کو کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے. یہ قائم تھا, قائم ہے, اور امید ہے کہ یہ قائم رہے گا. دونوں جماعتوں نے مل کر چلنا ہے, اور آنے والے وقت میں بھی ان کا یعنی آئندہ انتخابات تک اکٹھے ہی رہنے کا جو ہے وہ پروگرام ہے. جہاں تک بات کر رہے تھے کہ آپ 2 حلقوں کی N18 اور N129, دیکھیں اس میں اس حوالے سے دیکھیں میاں اظہر صاحب تو ان کی تو طبی جو ہے وفات ہوئی, تو جو فیصلہ تھا بانی کا وہ یہ تھا کہ جہاں 9 مئی میں سزائیں ہوئی ہیں وہاں پر ہم الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے. تو میاں اظہر صاحب کی وفات تو طبی تھی, تو وہاں پر الیکشن لڑنا ان کا بنتا تھا. جو پارٹی پالیسی تھی وہ اس کے خلاف نہیں تھا. رہا سوال N18 ہری پور کا, وہاں پر ان کی اپنی صوبائی حکومت تھی اور پارٹی کی ایک پالیسی تھی, جو فیصلہ تھا اس کے خلاف جا کر عمر ایوب صاحب نے الیکشن لڑا. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, ہی از اے کنوکٹ, لیکن انہوں نے فریلی جو ہے وہ موو اراؤنڈ کیا. کوئی وہاں کی پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا, وہ دندناتے ہوئے گھومتے رہے اور عدالتی فیصلوں کا تمسخر جو ہے وہ انہوں نے اڑایا عملی طور کے اوپر, اور آج بھی وہ یہ اڑا رہے ہیں. رہا سوال یہ کہ بانی کا جو فیصلہ تھا, تو اگر عدالتی فیصلوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو بانی بھی نااہل ہیں, سزا یافتہ ہیں, اور ان کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر یہ فیصلہ مسلط کیا کہ جناب جو لوگ 9 مئی کے اندر کنوکٹ ہو گئے ہیں ان کی نشستوں کے اوپر, کیونکہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے, ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, جبکہ پارٹی کی خواہش تھی الیکشن لڑنے کی. تو اگر اس میں قصور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قصور جو بانی تحریک انصاف ہے عمران احمد نیازی صاحب کا, انہی کا قصور ہے. انہوں نے پارٹی کو بیسیکلی ایک قسم کا ہائی جیک کیا ہوا ہے. اگر یہ بتائیے گا کہ ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے بیانات چل رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی, کہ وہ N18 کے جو نتائج ہیں ان کے اوپر کافی وہ شکایت کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسد کیسر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, بیرسٹر گوڈ صاحب کا بیان سن رہا تھا. تو اب یہ کیا ان کا لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ الیکشن واحد ایک الیکشن تھا جو بھرپور انہوں نے لڑا. لاہور کا الیکشن ظاہر ہے ان کی قیادت باہر نہیں تھی, لاہور کی جو پروونشل قیادت ہے وہ بھی اس طرح ہم نے جلسے جلوس کرتی نہیں دیکھی, لیکن کے پی کے اندر جلسے کیے. تو پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی جو N18 کے نتائج کو چیلنج کرنے جا رہی ہے, آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت بھی عمر ایوب صاحب اور ان کے جو باقی کارکنان ہیں وہ ایک تو پروٹیسٹ انہوں نے لانچ کیا ہے, انہوں نے احتجاج کیا, لیکن احتجاج کافی نہیں ہے. اس سے بڑھ کے انہیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, اور اس کے لیے میری اطلاع یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے
اس کا باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے. جو رد عمل کارکنان جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یا وزیر اعلیٰ کی جانب سے آ سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ جلد آئے. اس کی تحقیقات کے لیے یا باقی جو بھی آپشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا جائے گا. اگر پی ٹی آئی کے لیے یہ سیٹ جو ہے ایک ٹیسٹ کیس رہے گی. اگر صوبے میں پی ٹی آئی اس سیٹ کے اوپر مطمئن ہو جاتی ہے یا باقی جو ماضی میں 2024 کے الیکشن کے بعد جس طرح سے خاموشی رہی ہے یا کچھ نہیں کر پائے, اگر اس سیٹ کے اوپر بھی پی ٹی آئی رجسٹ کرنے میں ناکام ہوئی تو یہ ان کی حکومت کے آنے والے دنوں کا ایک طرح سے تعین کرے گی. بہت شکریہ عبدالقادر, کیونکہ پارٹی کے اندر کافی زیادہ انمنٹ ہے کہ جی اپنا صوبہ ہے, الیکشن بھی لڑا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی آپ اگر مطلب یہ کیا بات ہوئی تو اب ہار گئے تو کیا کریں پھر وہ. نہیں فورمز ہے نا چوہی صاحب, الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. الیکشن دیکھیں آپ سمجھ جائیں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. ہاں سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے. دیکھیں جی الیکشن اور آج 18% ووٹر نہیں نکلے پنجاب کے, 5% الیکشن کمیشن آف پاکستان. I understand